واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، اس وقت جمعہ کی مجلس میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ اور نبینا اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق تعالی شان ہو مفید اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے ان تمام باتوں پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں: وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اے لوگو، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو. اللہ فرماتے ہیں ظاہری گناہ، نظر آنے والے گناہ. اللہ نہ کرے آدمی کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرے، کھلم کھلا نماز کو چھوڑنے والا بن جائے، کھلم کھلا گندی عادات لوگوں کے سامنے پیش کرے. یہ ظاہری گناہ. اور ایک ہوتا ہے باطنی گناہ جو نظر نہیں آتا. دل بگڑ جائے، دل میں حسد پیدا ہو جائے، کینہ پیدا ہو جائے، بغض و عداوت پیدا ہو جائے، دل خراب ہو جائے، یہ باطنی گناہ. میرا اللہ فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو. اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوا ہے، اور اللہ کا فرما بردار بن کر کوئی دکھی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ اطمینان عطا فرماتے ہیں. تو گناہ چھوڑنے والا کامیاب ہے. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، جس کو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا ہے: اتق المحارم تکن اعبد الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے. گناہ کا چھوڑنا یہ عبادت ہے. اللہ کی فرما برداری اختیار کرنا یہ عبادت ہے. ظاہری بات ہے کہ آدمی جب گناہ چھوڑے گا تو گناہ چھوڑنا، بری عادتوں کو چھوڑنا، یہ گناہ کو چھوڑنا ہے. لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ نماز پڑھو. نہ پڑھنا یہ گناہ ہے. ظاہری بات ہے کہ گناہ چھوڑنے میں آدمی نماز پڑھنے والا بھی بن جائے گا، گناہ چھوڑنے میں آدمی تہجد گزار بھی بنے گا.
گناہ چھوڑنے میں آدمی زکوٰۃ کا دینے والا بھی بنے گا، گناہ چھوڑنے میں آدمی حج کرنے والا بھی بنے گا۔ بھئی کسی کے پاس استطاعت ہے اور حج نہیں کرتا ہے، یہ گناہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دو، تو حج کو جو نہیں ادا کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے حج کرنے والا بنے گا۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے ہٹے گا اور فرما برداری کی طرف آ جائے گا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا گویا عبادت گزار بن جائے گا، اپنے زمانے کا بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اس لیے آج کی مجلس میں سب سے پہلی بات جو مجھے سمجھنی ہے، آپ کو سمجھنی ہے، وہ یہ کہ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں، صرف روزہ رکھ لینا عبادت نہیں، صرف زکوٰۃ دے دینا عبادت نہیں، صرف حج کر لینا عبادت نہیں، بلکہ گناہ کو چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت کرنے والا گناہ کو چھوڑنے کے مقابلے میں بڑی عبادت کوئی نہیں کرتا ہے، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دے۔ گناہ کا چھوڑنا بہت بڑی عبادت ہے۔ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ نے جو جو فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرتا رہے، تو وہ آدمی انشاءاللہ تعالی عبادت گزار بن جائے گا، اللہ کا نیک اور فرما بردار بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں گناہ سے بچنے کے بارے میں، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف میں 1,00,000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، اس سے زیادہ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ایک حرام کے درہم کو اختیار کرنے سے بچ جاؤں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں 1,00,000 نہیں بلکہ 2,00,000، پھر آگے فرمایا 3,00,000، 4,00,000، 5,00,000، یہاں تک کہ 6,00,000 تک آپ نے گنوایا، کہا 6,00,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اس کے مقابلے میں مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ ایک حرام درہم کو اختیار کرنے سے میں بچ جاؤں۔ تو گناہ کا چھوڑنا یہ بڑی عبادت، اسی کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میں اگر صرف نماز پڑھوں اور نماز 5 وقت کی اور وتر واجب ادا کروں، کوئی نفل نہ ادا کروں، میں صرف روزہ رکھوں رمضان کا اور کوئی نفل روزہ نہ رکھوں، میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض حج ادا کر لوں اور دوبارہ نفل حج نہ کروں، میں صرف زکوٰۃ ادا کر لوں اور کوئی نفلی صدقہ نہ کروں اور صرف گناہ سے بچتا رہوں، تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ یعنی اپنے فرائض کو ادا کر کے آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے تسبیح پڑھ لینا آسان ہے، تہجد پڑھ لینا آسان ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ مشکل ہے۔ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پر مشق کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمی گناہ سے بچ جائے۔ گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے آدمی بہت برے نتائج تک پہنچ سکتا ہے، بہت گندے نتائج تک پہنچ سکتا ہے، یہاں تک کہ خطرہ رہتا ہے گناہ کا عادی ہو سکتا ہے موت کے وقت ایمان نصیب نہ ہو۔ جو گناہ کا عادی بن جاتا ہے، لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے، خطرہ ہے کہ ایمان کی حالت میں اس کی موت نہ آئے، گناہ کرتے ہوئے وہ دنیا سے جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل میں گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ ہم یہ سمجھے تو صحیح کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ گناہ کا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ سمجھنے کے بعد ہم آگے بڑھ کر اس گناہ کو ترک کر دیں، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی باہر کھڑا ہے گھر کے اور ایک عورت جا رہی ہے وہاں سے قریب سے، اور عورت نے کوئی ٹھکانہ پوچھا۔ پہلے زمانے میں نہانے کے بڑے بڑے حمام ہوتے تھے، اس عورت نے اس حمام کا ٹھکانہ پوچھا کہ یہ کہاں ملے گا، تو مرد نے بجائے حمام کا پتہ بتلانے کے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ میرے اس مکان کے اندر ہے حمام۔ وہ عورت یہ سمجھی کہ یہاں وہ جگہ ہوگی جس کو میں تلاش کر رہی ہوں، تو وہ عورت اس گھر میں چلی گئی۔ مرد خوش ہو گیا کہ اب میرا کام بن جائے گا، مرد گھر میں گیا۔ عورت متقیہ تھی، پارسا تھی، پاک باز تھی، وہ سمجھ گئی کہ اس مرد کا ارادہ ناپاک ہے، گندا ارادہ ہے،
وہ چھٹکارا چاہ رہی تھی، لیکن کیسے چھٹکارا پائے؟ تو اس نے اس مرد کے سامنے کہا کہ میں آپ کے عزائم سمجھ رہی ہوں اور میں تیار ہوں آپ جو کام کہو وہ کرنے کے لیے، لیکن ایک کام کرو، آپ کے گھر میں فلاں چیز کی کمی ہے، ذرا بازار سے لے لو، فلاں چیز کم ہے، ذرا بازار سے لے لو، وہ چیزیں آ جائے گی، ہم ساتھ رہیں گے، عیاشی کریں گے۔ وہ آدمی سمجھ نہیں پایا، بازار گیا اور گھر کو بند کرنا بھول کر گیا۔ یہ عورت الحمدللہ اس گھر سے نکل گئی۔ جب وہ بازار سے آیا اور آنے کے بعد تلاش کر رہا ہے وہ عورت کہاں چلی گئی، دیوانہ ہو گیا اس کے پیچھے، بازاروں میں کہتا پھرتا تھا کاش کہ میں گھر بند کر کے جاتا، کاش کہ میں تالا لگا کے جاتا، اور اسی عورت کی دھن میں وہ گھومتا رہا، چلتا رہا، اس کو تلاش کرتا رہا، اور اسی میں اس کی موت آ گئی۔ آدمی جب گناہ کا عادی بنتا ہے تو گناہ کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، اپنے وقت پر اچھی موت، اللہ کی رضامندی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، گناہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز۔ اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ شیطان گناہ کرواتا ہے، نفس گناہ کرواتا ہے۔ اور شیطان کیسے گناہ کرواتا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، انسان کے بدن میں جو رگیں ہیں اور رگوں میں جو خون سپلائی ہوتا ہے، ویسے شیطان رگوں میں گھومتا ہے۔ گویا شیطان جس طرح خون بدن میں گھومتا ہے، ایسے شیطان اندر چکر لگاتا ہے، خون کے گھومنے کی جگہوں پر وہ پہنچتا ہے، دل کے اندر اترتا ہے، برے خیالات پیدا کرتا ہے، اور پھر گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو گناہ کبھی آنکھ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ کبھی وہ کان کے راستے سے گناہ کرواتا ہے، فلاں جگہ بہت اچھا گانا بج رہا ہے، فلاں جگہ بہت اچھا رقص و سرور کا سامان تیار ہے، فلاں جگہ ایسا میوزک بجتا ہے کہ سن کر مزہ آ جاتا ہے، شیطان اس کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ میں مبتلا کرتا ہے۔ کہیں مجلس لگی ہو اور کسی کی غیبت ہو رہی ہو، سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم دنیا کے کامیاب آدمی ہیں، لیکن نتیجہ بے چینی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ گناہ سے کبھی راحت نہیں ملتی۔ اسی لیے کسی سمجھانے والے نے سمجھایا ہے گناہ کو، اس طرح سمجھایا ہے کہ ایک آدمی جب کھجلی کا مریض ہو جاتا ہے اور کھجالتا رہتا ہے تو اس کو کھجالنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے چھری لے کر کھجالتا رہے، دل چاہتا ہے کہ ناخن سے کھجالتا رہے، لیکن نتیجہ برا کب برآمد ہوتا ہے؟ جب کھجالتے کھجالتے اندر سے خون نکلنے لگتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں کھجالنا چاہیے تھا، یہ کتنا خون نکل آیا، زخمی ہو گیا، اور اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو ڈاکٹر کے ہاں جانا پڑے گا اور اس کو ڈریسنگ کروانا پڑے گا۔ یہ سب نتیجہ کھجالنے کے بعد گناہ میں ظاہری طور پر بڑا لطف آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن نتیجہ بے چینی، نتیجہ غیر اطمینان، نتیجہ دل کا بے چین ہونا۔ گناہ اور سکون کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم بعض مرتبہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے، بہت اچھا لگے گا۔ کبھی آدمی پیسے کے راستے سے گناہ کی طرف جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ نبینا اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ثعلبہ ابن حاطب، اور آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مالدار بن جاؤں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال نہیں دیکھتے ہو میں کس طرح زندگی گزارتا ہوں، ایسی زندگی گزارو۔ وہ چلا گیا، دوبارہ آیا، اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میں مالدار بن جاؤں، اور میں جب مالدار بنوں گا غریبوں کا خیال رکھوں گا، مفلسوں کا خیال رکھوں گا، بیواؤں کا خیال رکھوں گا، سب کو مال دیتا رہوں گا، سخاوت کرتا رہوں گا۔ یہ سارے وعدے کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور مالداری کی دعا کر دی، اس کی بکریوں میں اضافہ ہونے لگا، اور اتنا ہو گیا کہ مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ مدینے میں جب تک رہتا تھا 5 وقت کی نماز کے لیے حاضر ہوتا تھا، بکریاں بڑھ گئی، مدینہ چھوڑ دینا پڑا، باہر رہنا پڑا کسی
میدان میں، اور جب بکریاں بڑھ گئی اور باہر رہنے لگا تو صرف ظہر اور عصر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے کے لیے آتا تھا، لیکن وہ بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ میدان تنگ ہو گیا تو اور دور جانا پڑا۔ اب ظہر و عصر مسجد نبوی میں نہیں ادا ہوتی تھی، اب صرف جمعہ کے دن وہ مسجد نبوی میں آتا تھا، اور پھر اور سامان اس کا بڑھتا گیا، جمعہ میں آنا بھی اس کا بند ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے ثعلبہ ابن حاطب؟ لوگوں نے بتلایا اس کے سامان نے اس کو بہت دور کر دیا ہے، اس کے مال نے اس کو بہت دور کر دیا ہے۔ حضور نے فرمایا وَيْحَ ثعلبہ، وَيْحَ ثعلبہ، ثعلبہ تجھ پر افسوس ہے، افسوس ہے تو کہاں تھا، کہاں چلا گیا، کیا تھا اور کیا ہو گیا؟ اب نمازوں سے دور اور مال کی محبت میں اور مال کی جستجو میں وہ اتنا دور چلا گیا کہ جب زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو آدمیوں کو بھیجا اور دو مختلف جگہوں پر بھیجا، جن میں سے ایک حاطب ابن ثعلبہ ابن حاطب کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ یہ زکوٰۃ کے احکام ہیں اور اتنے مال پر اتنی زکوٰۃ آتی ہے، تجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ آدمی دین سے اتنا دور چلا گیا، مال کی محبت میں اتنا دور چلا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ بھیجا ہوا آدمی جب اس کے پاس پہنچا اور جا کر اس کو خط بتلایا کہ اتنی زکوٰۃ تیرے مال پر آتی ہے، یہ زکوٰۃ کے احکام ہیں، وہ کہنے لگا یہ تو ٹیکس ہے، یہ زکوٰۃ تھوڑی ہے، یہ تو ٹیکس ہے، مسلمان سے ٹیکس نہیں وصول کرنا چاہیے، لیکن جاؤ بعد میں آنا، میں سوچتا ہوں۔ مالداروں کی یہ جملے اسی وقت سے چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا بڑا مادہ دیا ہوتا ہے، وہ چلتے چلتے سخاوت کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس ذرا دو چار پیسے جمع ہو جاتے ہیں، آفس پر آوی نے ملجو نہیں سانجے ٹائم ساچو جو یہ دو چار پیسے جو گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا جس اللہ نے دینا جانا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگوں نے لائن میں کھڑے کھڑے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، مال تو آج ہے کل چلا جائے گا۔ تو ثعلبہ ابن حاطب نے کہا کہ بھئی یہ تو مال تو یہ تو زکوٰۃ تھوڑی ہے، یہ تو ٹیکس ہے، جب بعد میں آنا ہم سوچتے ہیں۔ وہ صحابی واپس آئے اپنا کام نمٹا کر، پھر وہ پرچہ پڑھ رہا ہے، کہا نہیں یہ تو ٹیکس ہے، نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ میرے بھائیوں، مال کی محبت آدمی کو دین سے دور کر دیتی، گناہ میں مبتلا کر دیتی، گناہ میں لگا دیتی ہے۔ ہمیں یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں ایک دن انتقال ہو جائے گا، روح نکل جائے گی، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے اور انتقال ہو کر اعلان ہو جائے گا۔ ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا ہے، آخری وقت ہمارا اچھا بن جائے، تیاری کرنا ہے۔ ربیع ابن خثیم ایک بہت زبردست اللہ کے ولی، انہوں نے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، اللہ کرے مجھے سمجھ میں آ جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے، کیسے زندگی گزارنے والوں نے زندگی گزاری ہے، کس انداز سے زندگی گزاری ہے، کیسے زندگی گزاری ہے۔ ربیع ابن خثیم رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر تیار کر رکھی تھی، قبر کھود کر تیار رکھی تھی گھر کے اندر۔ ہم لوگوں نے کبھی نہیں کیا، سوچا نہیں، خیال نہیں آیا کہ قبر کیسی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں چلتے پھرتے، گھر میں آتے جاتے دیکھنے کے لیے قبر تیار کر رکھی تھی، اور جہاں اللہ کی طرف سے دل ہٹ کر دنیا کی طرف دل آنے لگتا تو فوراً اس قبر کے اندر اتر کر سو جاتے تھے۔ ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ قبر کے اندر سو جاتے اور پھر تصور کرتے تھے کہ مجھے لوگوں نے دفن کر دیا ہے، موت کا فرشتہ آیا، روح نکل گئی، لوگوں نے مجھے دفن کر دیا، اور منکر نکیر آ چکے ہیں، وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اور سوال دینا مشکل ہو رہا ہے، جواب دینا مشکل ہو رہا ہے، اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں رب ارجعون، اے اللہ ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے، میں اچھا عمل کروں گا، لعلی اعمل صالحا ترضا، اے اللہ میں کوئی اچھا عمل کر لوں گا، آپ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اس طرح سوچتے رہتے کافی دیر کے بعد جب دل میں نرمی پیدا ہونے لگتی، قبر سے نکل کر جب باہر آتے تھے تو اپنے آپ کو کہتے تھے او میرے نفس، او میرے دل،
اللہ مرے ہوئے کو دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجتے، میں کسی طرح ضد کر کے اللہ کے ساتھ تجھے دوبارہ دنیا میں لایا ہوں، اب کچھ نیک عمل کر لینا۔ اہل اللہ نے کیسی زندگی گزاری ہے، کیسی زندگی۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بغیر گناہ کو چھوڑے آدمی نیک نہیں بن سکتا ہے۔ سب سے بنیادی کام، پہلا کام، گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ ولی اللہ بننے کے لیے سب سے پہلا کام، یہی وجہ ہے کہ عبد الواحد ابن زید جو تبع تابعی ہیں، وہ ایک مرتبہ بیت المقدس میں گئے اور بیت المقدس میں جا کر ایک کمرے میں پہنچ کر اپنا دروازہ بند کر لیا۔ رات کے سناٹے میں دروازہ کھولا تو کچھ 15 17 18 آدمی بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں، لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، گلے میں قرآن لٹک رہا ہے، پیر میں کھجور کی چھال کے بنے ہوئے جوتے پہن رکھے ہیں، اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں۔ عبد الواحد سن رہے ہیں، عبد الواحد ابن زید سن رہے ہیں کہ میرے بارے میں یہ لوگ بات کر رہے ہیں۔ عبد الواحد ابن زید نے سنا کہ یہ لوگ آپس میں یہ بات چیت کر رہے تھے کہ تمہیں پتا ہے عبد الواحد ابن زید نیک لوگوں میں بہت بڑے نیک آدمی ہیں۔ میں نے جب ان سے سنا، میں ان کے قریب گیا، جا کر پوچھا کہ اللہ کے نیک بندو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچا دیا، اتنے نیک کیسے بن گئے آپ لوگ؟ آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور لگتا ہے کہ آپ نیک ہیں۔ اس لیے کہ عبد الواحد ابن زید نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تھا تو پورے بیت المقدس میں روشنی پھیل گئی تھی، نور پھیل گیا تھا۔ تو پوچھا اتنے نیک کیسے بن گئے؟ تو ان آنے والوں نے جواب دیا کہ دیکھو، اللہ کی نافرمانی جب تک نہیں چھوڑیں گے تب تک اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا، یہ پہلا جملہ۔ اور دوسرا جملہ بتلایا، جب تک تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے تب تک اللہ کے سامنے حیا نہیں پیدا ہو پائے گی، اللہ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے تنہائی میں گناہ کرنے کے لیے موبائل ایک بہت بڑا آلہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بچائیں، تنہائی کے گناہوں سے بچائے۔ جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے وہاں ہمارا پروردگار ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ڈر سے اگر ہم نے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اتق المحارم، گناہوں سے بچو، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے اگر اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ گے، ناجائز چیزوں سے بچاؤ گے۔ اور خود اللہ فرماتے ہیں، جس کو میں نے شروع میں ذکر کیا آپ کے سامنے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، نظر آنے والے، اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو، دل کو صاف کر لو۔ اگر دل کو صاف لے کر گئے قیامت میں، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو قلب سلیم لے کر اللہ کے ہاں جائے گا، اللہ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، ارادہ کر لو آج کی اس مجلس میں کہ انشاءاللہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہم نہیں کریں گے۔ ہمارا قدم اٹھے گا تو اللہ کی رضامندی کے لیے اٹھے گا، ورنہ گناہ کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے۔ یہ دعا ازمن واس جملہ جہاں آمین بات، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔